السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ہمارے MHPS کے صدر صاحب جناب شبلی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وہ منظر ہماری آنکھوں کو دکھایا ہے جس منظر کے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بہت دنوں سے ترستی رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بلاوے پر جتنے علماء آئے ہیں اور جتنے ہمارے قائدین اور جتنی ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی، اور انشاءاللہ ایک چنگاری ہے جس چنگاری کو بجھانے کی حکومتیں اور ہر طرح کے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں اس چنگاری کو اللہ نے جلایا ہے، کوئی اور بجھا نہیں سکتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر دور کے اندر ہر زمانے میں ایک جگانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ وہ آج بھی کہے کہ ہماری تاریخ جب تک ہم نہیں جانتے، میرے بھائیوں بتاؤ کہ ہمارے اندر وہ ہمتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ جذبات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں جو جذبات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے جذبات کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوٹ کے اندر حضرت کو بلایا گیا اور حضرت سے پوچھا، انگریز جج نے پوچھا کہ بتاؤ انگریز کے خلاف جج فتوے کا حکم آپ کا اور اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ تاریخی جواب آج ہمارے دلوں کے اندر اور آج ہمارے ذہنوں میں، بلکہ صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں بلکہ ہمارے بچے، آنے والی نسل، آنے والی جنریشن کو ہم یہ سکھا کے جائیں کہ وہ کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں اور انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور آج ہم کو کس کو اپنا آئیڈل بنانا ہے۔ اس سبق کو پڑھانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں اپنے کفن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں جب ہمارے ملک کے اوپر کوئی غلط نگاہ اٹھتی ہے، جب میرے ملک کو جب اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، تو ہر کونے سے یہ زمین ہندوستان کی زمین کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں سے ایسے یودھاؤں کو پیدا کرتی ہے اور ایسے مجاہدین آزادی کو پیدا کرتی ہے کہ جن کی آنکھیں تیروں کی طرح چلتے ہیں، جن کی آواز میں توپوں کی طاقت ہوتی ہے، جن کے آواز کے اندر وہ گرج ہوتی ہے کہ آگے آنے والا دشمن اللہ اس کے اوپر ایسا روب ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے جنگ کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، شاید کہ سنا ہوگا، لیکن ان علماء کو پتا ہے، ان علماء کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ علماء کی نسل آج تک نہ ہوتی، ہماری تاریخ کو کبھی کا مٹا دیا گیا ہوتا۔ ہمارے قائدین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علماء کو ساتھ لیا اور وہ قائدین آگے بڑھے۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان میں جب وہ ہندوستان کی آزادی 1857 سے چل رہی ہے، بلکہ 200 سال سے چل رہی ہے، تاریخ تو اس سے بھی آگے کی ہے، لیکن آزادی ہم کو 1947 میں ملی ہے۔ مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مجاہد بنانے کے لیے، اپنے ہندوستان کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ قسم کھا لی اور دلی کی جامع مسجد اور اس میں بہت ہی گرمی اور بڑی تیز دھوپ کے اندر بغیر چپل کے حضرت روزانہ اس کے اندر جو ہے بھاگ رہے ہیں، پیروں میں پھپولے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا مجھے میرے ملک کو آزاد کرنا ہے، اس ملک کو آزاد کرنے کی میں محنت کر رہا ہوں۔ اور جب بالا کوٹ کے میدان میں
باہر نکال دیتا ہے. رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، دیکھنے میں معمولی نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دے، اللہ ان کی بات کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایک انگریز حضرت کے سامنے جنگ کے اندر آیا. حضرت نے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، اور اس کا وار پہلے چلا گیا. حضرت کی گردن کٹی، اور بتایا جاتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر یا 1 میل حضرت کا دھڑ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا، اور اس کا بھی انہوں نے جو ہے قتل کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، میں علماء کی مختصر سی تاریخ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، آج جس ہندوستان کو ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، آج اس جذبے کو نکالنے کی فکر ہو رہی ہے، آج اس چنگاری کو ختم کرنے کی فکر ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھو، یہ چنگاری ختم ہونے والی نہیں ہے. 150 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ وجے واڑہ کے شہر کے اندر ایک ایسا قاری تیار ہوگا اور اس کے علماء اس کا ساتھ دیں گے، اور اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں جڑیں گی. لیکن وہ چنگاری اس دن لگی تھی، آج بھی اسی چنگاری کے ساتھ ایمان والا، اسلام والا اور ملک ہندوستان کا ایک ایک باشندہ زندہ ہے. میں یہاں مسلم اور ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلم بھی آگے بڑھے، ہندو بھی آگے بڑھے، سکھ بھی آگے بڑھے، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر قربانیاں they have given the sacrifices for the nation of our India. میرے بھائیوں، اب اس کو بچانا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے سب سے جو کی پوائنٹ ہے، وہ کی پوائنٹ کیا ہے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کو بنیاد رکھا گیا. دارالعلوم دیوبند کا بنیاد مدرسے کی بنیاد پر نہیں تھا، ایک تحریک تھی، ایک موومنٹ تھا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاسم صاحب نانوتوی نے بنیاد رکھی، حاجی عابد حسین صاحب نے پہلی اینٹ رکھی، اور اس کے بعد شاگرد کون ہے؟ مولانا محمود حسن دیوبندی، جو جامعہ ملیہ JMU کے جو بانی ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی ہے جامعہ کی. اور اس کے بعد حضرت نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور شاملی کے میدان کے اندر انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. تو اسپین کی تاریخ کو پڑھ کر کے آج ہندوستان کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے. میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، مختصراً آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ان باتوں کو پلو باندھ لو. ہمارے استاد کہتے ہیں بات کو مضبوط پکڑنا ہے، پلو باندھ لو. اپنے بچوں کو یہ دکھاؤ اور سکھاؤ کہ ہماری تاریخ کیا ہے. کہا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر ریشمی رومال کی تحریک اور علماء اکرام کی جو آج ہے ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اسپین کی تاریخ کو دیکھ کر کے. لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ علماء جب تک رہیں گے ہم ہندوستان کے اندر ایمان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اسلام پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور ایمان والوں کے دلوں سے کوئی بھی ہندوستان کی محبت کو ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ علماء تھے جنہوں نے 2 لاکھ کے قریب علماء جنہوں نے قربانیاں دی ہندوستان کے لیے. کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے کہ جب جہاد فرض ہو گیا انگریز کے خلاف، تو انگریز نے علماء کو بلایا، پتہ علماء کو جو جنگ آزادی میں شامل تھے. 40 علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتار دیے گئے، اور ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس کے اندر آگ جلائی گئی. 40 علماء کو ننگے لا کر کے کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد 40 کی جماعتیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں. 40 کو اٹھا کر کے پہلے پوچھا، بولو ہمارے خلاف آپ جنگ کرو گے؟ علماء نے کہا کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم تیرے خلاف لڑیں گے. تو اس انگریز نے 40 علماء کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا، اور پھر پیچھے کی جماعت ایسے لاتے کئی علماء کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے. میرے محترم بھائیو، بزرگ دوستو، یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اور ہمارا
ہندوستان جو جس ملک کے اندر رہتا ہے اس کا ایمان ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ محبت کرے. آج ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہزاروں ٹکڑے کر دو, آج آپ ہمارے لاکھوں ٹکڑے کر دو, لیکن میرا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے گا, نعرہ دے گا, یہ ہندوستان ہمارا ہے, یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ جذبہ آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن میرے بھائیوں, اگر ہم نے ہماری آنے والی نسل کو, جنریشن کو, اگر ہم نے ہماری تاریخ نہیں سنائی تو یاد رکھنا کہ پھر کہیں ہمارے ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو ہمارے خلاف ہی جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو آپ کا مقام کیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. نشیمن مین ساتھ بیٹھنے والا, قصر سلطانی بادشاہ کا محل. ارے تیرا ساتھ بیٹھنے کی طاقت بادشاہ کے محل پر اگر کوئی بیٹھ رہا ہے اس کا کیا اندازہ ہے, وہ بھی تیرے برابر کا نہیں ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میرے بھائیوں, we are the kings, ہم بادشاہ ہیں, یہ ملک ہمارا ہے اور کوئی ہم سے یہ ملک چھین نہیں سکتا. اگر کسی کی بری آنکھ پڑ جائے تو ہمیں آتا ہے, ہمارے بڑوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم اپنا سینہ سپر ہو کر کے کھڑیں گے. توپوں کی سلامی کو قبول کر لیا جائے گا, لیکن کوئی مسلمان گولی اپنی پیٹھ پر نہیں کھانے والا ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اس لیے آج اس جذبے کو پیدا کرنے کی غرض سے یہ آپ کو جو جمع کیا گیا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں کہ آج ہم جمع ہو گئے ایک دو گھنٹے کے لیے اور واہ واہ ماشاءاللہ کہتے چلے جائیں. نہیں, یہاں سے ایک میسج لے کر آپ جائیں. یہاں سے ایک جو ہمارے بنیادی جو باتیں ہیں ان باتوں کو لے کر جائیں اپنے محلوں میں اور اپنے گاؤں کے اندر, اپنے علاقوں میں, جہاں جہاں تک آپ کی ریچ اور پہنچ ہے وہاں تک جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اور ہر آدمی انشاءاللہ یہاں سے ایک قائد بن کے انشاءاللہ جانے کا ارادہ کرے گا. بنیں گے وہ انشاءاللہ. یہاں پر آپ لوگ لیڈر ہیں, آپ لوگ لیڈر ہیں. آپ جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے اور کل 15 اگست کو انشاءاللہ گھر گھر ترنگا ہوگا اور یہ نعرے لگیں گے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمارے اندر ڈر کو پیدا نہیں کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اسی وقت ہم نے اپنی جان کو, مال کو, سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں آخری ایک دو تین شعر اس منظر کو سامنے رکھ کر کے جو ہمارے مجاہدین نے اس زمانے میں آج سے 1857 کے اندر ہو اور 1947 سے پہلے کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, جبکہ طاقتیں سب ایک طرف تھیں, انگریز کے پاس کوئی سی طاقت نہیں تھی اور ہمارے ملک ہندوستان کے باشندوں کے پاس بس یہ جذبہ تھا. جب صحیح جذبہ ہوتا ہے, صحیح ارادہ ہوتا ہے, صحیح فکر ہوتی ہے, گولیوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے, توپوں کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے اندر کیا چیز ہے, بس اس کو جگانے کی ضرورت ہے. ایک شعر آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وردی کے بل بوتے پر دور سے فائر کرتے ہو, وردی کے بل بوتے پر دور سے فائر کرتے, وردی کے بل بوتے پر دور سے فائر کرتے ہو, گر واقع تم میں ہمت ہے تو آ جاؤ میدان میں. اب اس کے بعد کا اصل شعر ہے جو آپ کو ہلا کے رکھے گا, اگر نہیں ہلایا تو سمجھو ہلنے کی ضرورت پڑی. وردی کے بل بوتے پر دور سے فائر کرتے ہو, گر واقع تم میں ہمت ہے تو آ جاؤ میدان میں. علی اب بھی موجود ہے مسلم نوجوان میں. انشاءاللہ ہمارے ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے انشاءاللہ. جیسی جیسی ضرورت پڑے گی, ہر آن ہر لمحہ جب کوئی صدا بلند ہو جائے ہندوستان کی حفاظت کا, تو سب سے
फरमाए। और फिर आखिर में खुसूसी तौर पर जनाब शिबली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हजरत मौलाना हुसैन साहब का और तमाम आए हुए उलमा का। एज ए member of MHPS, alhamdulillah, jazakallah, barakallah, दुआ में दरखास्त। अस्सलाम।